من الشیطان الرجیم سورة الحجرات مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سورت کا نام ہے حجرات، یعنی حجرات حجروں سے ہے، جیسے جو خیمے لگے ہوتے ہیں، حجرے بنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں آگے چل کے حجروں کا ذکر آئے گا ایک آیت میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، یعنی ہرگز تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں ہی ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یعنی اگر یہاں ذکر ہوتا یا ایھا الذین کفروا، تو ہم کہہ دیتے یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الناس ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن یہاں ڈائریکٹ خطاب مسلمانوں سے ہی ہے، ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اس پوری صورت میں زیادہ جو خطاب ہوا وہ کس سے ہوا ہے؟ ایمان والوں سے، اور تقریباً پوری صورت میں خطاب ہی مسلمانوں سے ہے، ایمان والوں سے۔ اور یہ ایک اصولی صورت ہے، یعنی مسلمان کو یہ سب اصول پتہ ہونے چاہیے جو سورۃ حجرات میں بیان ہوئے ہیں، اور اللہ خطاب بھی مسلمانوں سے ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہاں آگے بڑھنے سے کیا مراد؟ یعنی دین اسلام میں اپنی طرف سے تم اپنی رائے نہ دو، اللہ اور اس کے رسول کی رائے کو چھوڑ کے۔ جیسے آج ہر کوئی دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے بس میرا فتویٰ ٹھیک ہے، تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو جب بھیجنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہاں جا کر تمہارے تبلیغ کا کیا انداز ہوگا، تم لوگوں کے سامنے کیا پیش کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور اسی کی طرف دعوت دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے قرآن سے کوئی مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم سنت کی طرف جائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے سنت سے بھی مسئلہ نہ ملا پھر؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں یعنی کہ وہ کروں گا، کیا کہتے ہیں اسے، اجتہاد کروں گا، دماغ سے لفظ نکل رہا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا، یعنی اجتہاد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اپنے دماغ سے، جب واضح کوئی فیصلہ موجود نہ ہو تب،
اور اجتہاد بھی ایک عالم دین کرتا ہے، یعنی جسے دین کا پورا علم ہوتا ہے، اور اجتہاد بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اللہ تیرے علم میں برکت دے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی اگر مسئلہ درپیش آئے گا تو سب سے پہلے ہم کس کی طرف لوٹیں گے؟ اللہ کے قرآن کی طرف، اور اگر ہمیں وہاں کوئی وہ مسئلے کا حل نہیں ملے گا پھر کہاں جائیں گے؟ سنت کی طرف، حدیث کی طرف۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اماموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی بنا لیا اور اس کی بیعت کر لی اور کہا کہ بس اب تو ہم بخشے گئے، اس آیت نے ان سب کو کاٹ کے رکھ دیا، ان سب کا پتہ صاف ہے، کیونکہ واضح آ گیا یا ایھا الذین آمنو۔ اگر یہاں کافروا ہوتا یا ایھا الناس ہوتا یا کوئی اور بات ہوتی تو پھر تو کوئی بہانہ بنا سکتا تھا کہ بھئی یہاں تو خطاب ایمان والوں سے تھوڑی ہے، ہمیں تھوڑی کہا جا رہا ہے، ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، ہمیں اللہ بخش دے گا، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو واضح خطاب ہی مسلمانوں سے ہے، یعنی ہم ہی مسلمان جو آج کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ فرقوں میں بانٹے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہلوانے والے ہیں، انہی سب کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ جب واضح طور پہ ایک حدیث آ جائے نماز کے طریقے کے بارے میں، واضح طور پہ کوئی حدیث آ جائے کہ تم نے رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، دعا یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی انسان کہے چونکہ چنانکہ میرے امام نے ایسے نہیں فرمایا، یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے امام کی نظر سے بھی تو گزری ہوگی، لہٰذا میں حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کی طرف جاتا ہوں۔ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی واضح بات کو، فرمان کو چھوڑ کر تم اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت نے یہ معاملہ ہمارا کلیئر کر دیا کہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے دین میں بدعات پیدا نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، لا ترفعوا اصواتکم، تم ہرگز بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہرگز تم آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم ایسے اونچی آواز سے بات کرو نبی علیہ السلام کے سامنے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اللہ ضبط کر لے گا، ضائع کر دے گا تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا، علم بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلند فضیلت اللہ نے واضح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہیں، کہ وہ عام انسان نہیں ہیں بلکہ وہ کائنات کے
امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے موجودگی میں تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا یا ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا یا ان سے ایسے بات کی جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تو کب میں تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آیت دو بڑی شخصیات کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ اس فلاں بندے کو بڑا بنانا چاہیے، یعنی گروپ ایک آیا تھا تو اس گروپ کے فیصلہ کرنا تھا کہ ان لوگوں کو بڑا کس کو بنانا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں فلاں شخص کو بنا لیتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں فلاں شخص کو بنا لیتے ہیں۔ اور یہی بات کرتے کرتے آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی، جیسے بندہ بات کرتا ہے بحث ہو جاتی ہے، تو بحث ہوتے ہوتے ان کی آوازیں بلند ہو گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی، پہلے والی بھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہرگز تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور دوسری یہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم ہرگز اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ پھر اللہ نے دھمکی لگائی اور ڈرایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا کوئی کام کرو گے تو اللہ سارے اعمال ضائع کر دے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک بہت بڑی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، یہاں دو چیزوں کا ذکر آ جانے کے بعد بھی انسان کے عمل ضائع ہونے کا خطرہ اللہ بتا رہے ہیں۔ شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والا بھی ہے بندہ، نظر آ گیا نا، یہ تو بات پکی ہو گئی کہ وہ ایمان والا ہے، اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اور تیسری چیز کہ اعمالکم، یعنی اس نے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں نیک، یعنی ایمان والا بھی ہے، نیک اعمال بھی کیے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اگر نبی کی آواز سے آواز اپنی بلند کی یا اللہ اور اس کے رسول سے ذرا بھی آگے نکلنے کی کوشش کی دین کے معاملے میں، تو اللہ فرما رہا ہے ہم سارے اعمال برباد کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہیں، سب سے بہترین دور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عمل ضائع ہو جائیں گے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی بے ادبی کی۔ اور آج لوگ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ بول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور آج کیا ہے بے ادبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کرنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ آپ کی اب بات ہے نا، آپ کا قول ہے، اس کو کوئی دبا کر کسی امام کی بات کو اوپر لے آئے۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی حدیث تو کہے کہ یہ نیک اعمال کرنا ضروری ہیں، اور لوگ کہیں بس ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں یہ حدیث، لہٰذا ان کو چھوڑو، صرف تم فلاں پیر صاحب کے بیعت ہو جاؤ بخشے جاؤ گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آ جائے اس پر اپنے امام کی، اپنے بڑے کی بات کو اہمیت دینا کسی بھی معاملے میں، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ
اللہ پھر یہ نہیں دیکھے گا انہوں نے کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں، کتنا قرآن پڑھا ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں ہے تمہارے سامنے تو چلے جاؤ، اپنے اعمال بھی لے جاؤ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے۔ تو ان دو آیات، آج ہم یہی دو آیات پڑھ لیتے ہیں، آگے پڑھنا ہے بھائی؟ پڑھ لیں؟ بہت ہے، چلو۔ اسی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسے بات کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو عمر بھائی، کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی آواز اتنی بلند تھی، جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر کہہ کیا رہے ہو، تھوڑا سا تو اونچا بولو، اونچی بات کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی فرماتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میرے اعمال ضائع نہ کر دے۔ اب یہ وہ دو شخصیات ہیں جو سب سے بڑھ کر ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی کائنات کی سب سے بڑی دو شخصیات، کائنات کے سب سے جو بہترین فرد ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا حکم عمومی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نازل کن کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تو بڑا ڈاڈا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ سب کے لیے یہی حکم ہے، لیکن حکم نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، اور یہاں سبب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبق دیکھ لیں بھائی۔